أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبعثوا أحدكم بضيحكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا فيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعزتهم ما يعلمهم إلا قليل ولا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله العظيم. تم میں سے ایک کو یہ چاندی کا سکہ لے کر شہر میں بھیجو پس وہ دیکھے تو اس میں سے کون سا کھانا پاکیزہ ہے پس وہ اس کو تمہارے کھانے کے لیے لائے اور وہ احتیاط سے کام لے اور کسی کو تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے. اگر انہوں نے تم پر قابو پا لیا تو وہ تم کو پتھر مار کر ہلاک کر دیں گے یا تم کو اپنے مذہب میں لوٹانے کی کوشش کریں گے اور تب تم کبھی بھی کامیابی نہیں پاؤ گے. اسی طرح ہم نے لوگوں کے سامنے ان کے حالات کو ظاہر کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ بھی جان لیں کہ قیامت اس کے اندر کوئی شک نہیں. اس وقت کا ذکر ہے جب وہ آپس میں اختلاف کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ان پر ایک عمارت بنا دو. تمہارا رب ان کے بارے میں خوب جانتا ہے. جن لوگوں نے ان کے معاملے میں غلبہ پایا انہوں نے کہا کہ ہم ان کے اوپر ضرور ایک مسجد بنائیں گے. عنقریب وہ کہیں گے کہ وہ 3 تھے چوتھا ان کا کتا تھا اور چند لوگ کہیں گے کہ وہ 5 تھے چھٹا ان کا کتا تھا. غیر کی باتوں میں اٹکل لگاتے ہوئے اور چند لوگ کہیں گے کہ وہ 7 تھے 8واں ان کا کتا تھا. آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے. ان کو نہیں جانتے مگر بہت کم لوگ. اور تم ان کے بارے میں صرف سرسری گفتگو کرو اور ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے نہ پوچھو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی چیز کے بارے میں ہرگز ایسا نہ کہیں کہ میں اس کو آئندہ کل کروں گا مگر یہ کہ اگر اللہ چاہے تو کروں گا. اور آپ جب بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کیجیے اور کہیے کہ عنقریب میرا رب جو بات صحیح ہے اس کے قریب کی بات ہی مجھے ہدایت دے گا. اصحاب کہف نے غار کے اندر پناہ لی. پناہ لینے کے بعد بھی شروع میں انہوں نے شہر کے اندر اپنے آدمی کو بھیجا تھا جملے کا. ان کے اندر ان کے سارے جو اصحاب کہف میں جو 7 نیک لوگ تھے بیضاوی شریف اور دوسری تفسیر کی کتابوں کے اندر ان کے نام لکھے ہوئے. تو ان میں سے ایک تھا جملے کا. بعد میں حکومت نے بھی وہاں تختی بنا کر ان کے بابرکت نام لٹکائے.
تو یملیخا کو شہر کے اندر بھیجا. جب وہ چپکے سے بھیس بدل کر گیا اور واپس آیا تو بہت زیادہ پریشان تھا. کہاں کہ شہر کے اندر بادشاہ نے تمہارے ناموں کا وارنٹ جاری کر دیا ہے. اب سب لوگ پریشان ہوئے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نیند طاری کر دی, اور ایسی نیند کہ آنکھیں کچھ کھلی ہوں, کوئی آئے تو گھبرا کر چلا جائے. اور چوکھٹ کے اوپر ان کا کتا تھا, اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیند کے اندر مبتلا کر دیا, سلا دیا. وہ بھی اسی طرح 309 سال تک سوتا رہا. جب اٹھے اور آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ ہم کتنی دیر تک سوئے رہے. اس کے بعد انہوں نے مشورہ کیا اور ان کے اندر وہ یملیخا بڑا سمجھدار تھا, اس کو کہا کہ تم چپکے سے شہر میں جاؤ اور کھانے پینے کی چیزیں لے آؤ. جو ان کے پاس چاندی کا سکہ ہے وہ سکہ لے کر دے جاؤ. اور کہاں ولیتلطف, دیکھو احتیاط سے کام لینا. مومن جو ہوتا ہے ہمیشہ دور اندیشی سے کام لیتا ہے, سوجھ بوجھ سے کام لیتا ہے, آہستگی میانہ روی اختیار کرتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ میانہ روی اختیار کرنا یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور جلد بازی کرنا یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. آدمی کبھی جلد بازی کے اندر غلطیاں کرتا ہے, پھر وہ عرصے تک پچھتاتا رہتا ہے, لیکن پھر بعد میں پچھتانا کوئی کام نہیں دیتا. جیسے یہ طلاق وغیرہ کے معاملات پیش آتے وہ جلد بازی نہیں آتے. آدمی اگر سوچے سمجھے, شریعت نے جو طریقہ بتایا, طلاق ایسے ہی نہیں دے دیتے, شریعت نے اس کا طریقہ بتایا کہ پہلے غور کرو, آپس کے اندر اصلاح کی کوشش کرو, بات چیت کرو. اگر اس کے پاس قابو میں نہیں آتی تو دونوں خاندان کے بڑے بڑے لوگ, صلح کروانے والے لوگ بیٹھیں اور صلح کروانے کی کوشش کریں, جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں. اور اگر اس طرح بھی کام نہیں بنتا تو اب جب دونوں کے اندر جوڑ کی کوئی شکل ہی نہیں ہے تو زبردستی جوڑے رکھنا یہ بھی تو کوئی انسانیت کے مطابق نہیں ہے. تو آخری آپشن کے طور پر شریعت نے طلاق رکھی. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کیا وہ قبول مباحات عند اللہ الطلاق, کہ جائز کاموں میں طلاق اللہ کو سب سے ناپسند ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ طلاق کی وجہ سے رحمان کا عرش ہل جاتا ہے. یہ اتنا یعنی خطرناک کام ہے اور ہمارے سماج کے اندر لوگ اس کو کھیل سمجھتے. اور اگر آخری آپشن کے طور پر طلاق دیں تو ایک ہی دیں. ایک طلاق اگر دی ہے بعد میں پچھتاوا بھی ہوا تو دوبارہ جوڑ کا انسان 3 طلاق کے بارے میں تو کبھی بھی سوچے بھی انسان کی زبان کی نہیں بنی. ہم لوگ تو جیسے ہمیں مقامات کرتے تھے, آگے آیت کے اندر یہی بات آ رہی ہے زبان کی قیمت کے بارے میں, تو اس کو کہا کہ ولیتلطف, نرمی سے اور احتیاط سے کام لینا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, کہ مومن ایک دل سے دوبارہ نہیں ڈسا جاتا, وہ اتنا زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور الله, یہ مومن کی سوجھ بوجھ یہ اللہ کی طرف سے ایک نور ہوتا ہے اس کے دل کے اندر. اگر وہ احتیاط سے کام لے گا, سوجھ بوجھ سے کام لے گا, اعتدال سے کام لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوگی. اب وہ غلطی نہیں کرے گا, بعد میں اس کو پچھتانا نہیں پڑے گا. اس لیے سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے, احتیاط سے کام لینا چاہیے. تو یہاں یہی بات کہی کہ دیکھو تم جانتے تو ہو لیکن پورا خیال رکھنا کہیں پتہ نہ چل جائے اور کہیں پچھتانا نہ پڑے. کیوں؟ انہم یظہروا علیکم یرجموکم, اگر ان کو تمہارے بارے میں پتہ چل گیا تو یہ تم کو مار ڈالیں گے. اور یعیدوکم فی ملتہم,
یا اپنے مذہب سے زبردستی داخل کرنے کی کوشش کریں گے ولن تفلحوا اذا ابدا، اور اگر ایسا ہوا تو تم کو کامیابی ملنے والی نہیں۔ تو جانے والے یمنے خاں کو نصیحت کہ احتیاط سے کام لینا بھائی۔ اب وہ نکلے گئے بازار میں، سب بدلا بدلا نظر آ رہا ہے۔ اب وہ آہستہ آہستہ ایک دکان پر گئے اور وہ سکہ لیا۔ دکاندار نے سکہ دیکھا تو چونک گیا کہ کیا بات ہے، کیونکہ سکہ بہت پرانا تھا، 300 سال پہلے کا سکہ۔ اس نے کہا کہ کون ہو تم؟ کہا بھائی کھانے پینے کی چیزیں دے دو۔ کہا نہیں تم بتاؤ تم کون ہو، ورنہ میں حکومت میں شکایت کر دوں گا کہ تمہارے ہاتھ میں پرانا خزانہ لگائے، یہ تو پرانا سکہ ہے۔ تو میں ہوئی اور بہت سارا مجمع جمع ہو گیا اور ان کو لے جایا گیا۔ انہوں نے چاروں ناچار بات بتا دی کہ واقعہ ایسا ہوا۔ اب حکومت کے ریکارڈ میں چھان بین کی، پتا چلا کہ ہاں اس طرح کے لوگوں کے بارے میں جب وہ دقیانوس نام کا ظالم بادشاہ تھا تو وارنٹ جاری ہوا۔ بادشاہ چونکہ نیک تھا، اب بادشاہ مسلمان تھا اس زمانے کے لحاظ سے، یعنی عیسائی دیندار تھا۔ اس نے کہا کہ خود ہم چلتے ہیں ان لوگوں سے ملاقات کے لیے، اور بادشاہ بھی ساتھ میں چلا۔ جب یہ لوگ غار کے قریب پہنچے تو جیسے روایات کے اندر لکھتے ہیں مفسرین کہ آواز جب آئی تو اندر جو ساتھی تھے وہ کچھ خوف زدہ ہوئے اور فوراً نماز کے اندر لگ گئے۔ یہ لفظ آتا ہے کہ نماز کے اندر لگ گئے کہ بات کچھ گڑبڑ والی ہے، شور بہت زیادہ آ رہا ہے۔ جب یہ سب آئے اور پتا چلا کہ یہ تو نیک لوگ ہیں، اللہ والے ہیں، پھر کچھ ہی دیر کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو وفات دے۔ اب معاملہ ظاہر ہوا اور کچھ عرصہ رہے، پھر اس کے بعد انہوں نے غار میں ہی رہنا پسند کیا اور غار میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی۔ یہ ایسا ہوا، فرمایا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان کے حالات کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور لوگوں کو اس بات کا بھی پتا چل جائے کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، ضرور قیامت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے 3 صدیوں کے بعد اٹھایا، وہ خدا قیامت میں بھی سب کو اٹھائے گا۔ إِذْ يَتَنَازَعُونَ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اب جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب آپس میں لوگوں کے اندر بات ہونے لگی۔ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، چند لوگوں نے کہا کہ بھائی اس پہاڑ کے اوپر ان کے نام کی ایک یادگار عمارت بناؤ تاکہ رہتی دنیا تک ان کا نام رہے، لوگ ان کو یاد کریں اور اس بہانے لوگ اللہ کو یاد کریں، لوگ اللہ کی مدد سے اس واقعے کو یاد رکھیں، اس لیے یہاں ایک عمارت بنا دو۔ وَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، لیکن جن لوگوں کے ہاتھ میں معاملہ تھا انہوں نے آخر میں یہ طے کیا کہ ہم یہاں ایک مسجد بنائیں گے۔ چنانچہ وہاں مسجد بنائی گئی، جیسا کہ موجودہ آثار کے اندر ملتا ہے۔ جب سب سے پہلے علامہ تیسیر زبیان نے یہاں یہ غار دیکھا اور کھدائی تو وہاں سے وہ مسجد یعنی اس کے کھنڈرات نکلے اور آج بھی وہ کھنڈرات موجود ہے۔ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ رضی القرآن میں تو یہی بات، یہی جو اندازہ لگایا تھا کہ یہ اصحاب کہف کا غار ہے، وہی اردو کے اندر ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت طبری نے نقل کی ہے کہ یہی اردو عمان کے آس پاس اصحاب کہف کا غار تھا۔ اسی طرح یعنی قصص القرآن کے اندر مولانا حفظ الرحمان سیوہاردی، ان کی کتاب قصص القرآن، حفظ الرحمان سیوہاردی جو جمعیت علماء کے بہت اہم
کام کرنے والے تھے اور آزادی کے بعد ممبر آف پارلیمنٹ بھی رہے، 3 مرتبہ ممبر آف پارلیمنٹ رہے مولانا حفظ الرحمان چوہاری. اور ان کا ایک ریکارڈ یہ مولانا حفظ الرحمان چوہاری کا کہ جب آزادی کے بعد یو پی میں پہلی مرتبہ الیکشن ہوا 1948 میں، اور انہوں نے الیکشن کے اندر اپنا نام لکھوایا کہ میں الیکشن لڑوں گا، اور وہاں کا وہ ویدھان سبھا کا الیکشن، ان کے سامنے کوئی بھی الیکشن میں نہیں بیٹھا. ہندوستان کی تاریخ میں ویدھان سبھا کا ایک ریکارڈ ہے کہ بالکل یعنی بلا مقابلہ جیت گئے مولانا چوہاری، بڑے نیک آدمی. اور ایک کتاب انہوں نے لکھے قصص القرآن، قرآن میں جو جو قصے آئے ہیں، نبیوں سے واقعات آئے ہیں، ان کی تحقیق لکھی. تو اس کتاب کے اندر مولانا چوہاری نے اصحاب کہف کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے، اور وہاں انہوں نے بھی یہی بات لکھی تھی کہ ان کا حال اردو میں یہ اس وقت کی مانے جب یہ کھدائی نہیں ہوئی. اسی طرح مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن کے اندر اسی بات کی طرف اشارہ دیا ہے کہ ان کا غار کہیں اردو میں. تو کھدائی کرنے کے بعد 1967 میں جب کھدائی ہوئی تو مسجد بھی نکلی، اور غار بھی اسی طرح کا ہے اب بھی کہ نہ تو صبح کے وقت وہاں دھوپ جاتی ہے نہ شام کے وقت وہاں دھوپ جاتی ہے. ایسا وہ غار ہے جیسا کہ آیت کے اندر آیا. اب قریب میں وہاں کی حکومت نے ایک مسجد بھی بنوائی ہے، اور آج کل لوگ روزانہ بڑی تعداد میں لوگ اس غار کی زیارت کے لیے جایا کرتے ہیں. اردن کی راجدھانی عمان سے کئی کلومیٹر دور یہ غار واقع ہے، اور پرانی تختی بھی ملتی ہے جو بہت زیادہ پرانی ہو چکی ہے، جس کے اوپر ان کے نام لکھے گئے. ان ناموں کے اعتبار سے ان کو اصحاب الرقیب کہا گیا، یعنی تختی والے. تو جب یہ لوگ اٹھے اور پھر اس طرح کا واقعہ پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیشہ کے لیے ان کو وہاں سلا دیا، ان کی موت آ گئی. اب وہاں ایک مسجد بنا دی گئی. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح تفسیر مظہری کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ جہاں قبریں ہوں اس کے قریب مسجد نہیں بنانی چاہیے تاکہ فتنے کا اندیشہ نہ رہے. ہاں جس جگہ کفر و شرک کا کوئی اندیشہ نہ ہو تو پھر وہاں قبرستان کے قریب مسجد بنا سکتے ہیں، ایسی بات انہوں نے لکھی. اور ایک دوسری بات یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لی، تو اس سے منع کیا. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے مزار کو محفوظ رکھا ہے کہ وہاں اس طرح کا کوئی شرک، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے بابرکت مزار کو اس کو یعنی صدیوں سے محفوظ رکھا ہے مدینہ شریف کے اندر. تو اس طرح قبروں کے قریب مسجد بنانے کو بھی علماء نے ناپسند کیا. اسی طرح حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز مت پڑھو اور قبروں کے اوپر مت بیٹھو. قبر پر بیٹھنے سے بھی منع کیا اور قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اس سے بھی منع کیا. حالانکہ آدمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، لیکن چونکہ اس میں ایک شکل و صورت نظر آتی ہے شرک، تو اس سے منع فرمائے کہ قبر کی طرف چہرہ کر کے نماز نہ پڑھے. بیچ میں دیواریں جیسے آگے یہاں قبر ہو لیکن یہاں دیواریں تو پھر کوئی حرج ہے، لیکن اس طرح رخ کرنے سے منع فرمایا. اس طرح قبروں پر بیٹھنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو یہاں ان کے غار کے اوپر ایک مسجد بنا دی گئی اور اس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. ایک اور بات کہ انہوں نے جب کھانا منگوایا ایک خاص کی تاکید کی الزا طعام کہ دیکھو
پاک اور حلال کھانا لانا، حلال کھانے کے اثرات ہوتے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جسم کا جو حصہ آرام سے پلے وہ تو جہنم کی آگ میں جانے کے لائق ہے. اور ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا نسخہ بتاؤ، ایسی تدبیر بتاؤ کہ میں دعا مانگوں اور قبول ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آرام غذا سے پوری طرح بچو، تم مستجاب الدعوات ہو جاؤ، یعنی تم جو دعا مانگو کہ قبول ہو. تو حلال روزی کے بہت زیادہ اثرات ہوتے. آج کل ہم لوگ اس کے بارے میں احتیاط نہیں کرتے. احتیاط کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کھانا کھائے وہ حلال ہو. حلال روزی کھانا یہ بھی ایک عبادت ہے، حلال کمانا یہ بھی ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کے بعد آدمی کے اوپر اگر سب سے بڑا کوئی فرض ہے تو وہ حلال روزی کو کمانا ہے. تو حلال کمانا فرض ہے اور اس کے اندر اسی طرح ثواب ملے گا جیسے آدمی نفل نماز پڑھے، عبادت کرے اور اس سے ثواب ملتا ہے. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. اب ایک اور بات اس زمانے کے لحاظ سے کہی اور ایک تعلیم لی تھی، مسجد بنانا کیا ہوا. اب یہ لوگ کتنے تھے اس کے بارے میں، کیونکہ مکہ والوں کو تو اس واقعے کا علم ہی نہیں، مدینہ والوں کو کچھ علم تھا یہود، اور انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ یہ سوال کرو. تو اب وہ کتنے تھے اس کی تعداد کے بارے میں بھی لوگوں کے اندر اختلاف تھے. فرمایا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. یہ غیر کی باتوں میں اٹکل لگانا ہوا، رجما بالغیب، غیر کی باتوں میں اٹکل. تو اس طرح اٹکل سے کوئی بات کہنا یہ اچھا نہیں، اور خاص طور سے بنا تحقیق سے بات کہنا یہ برابر نہیں. قرآن کریم سے آیتیں یا ایھا الذین آمنوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا. کہ تحقیق کر لیا کرو اور کوئی تم کو سلام کرے تو تم یہ بھی مت کہو کہ لست مومنا، تجھے مومن نہیں، بلکہ تحقیق کرو، ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہو. تو خیر اس آیت کے اندر بھی اور یہاں بھی ایک بات بتائی کہ کوئی بھی بات تحقیق کرو، بنا تحقیق سے مت چلاؤ. آج کل جو فتنے کھڑے ہوتے ہیں اس میں اکثر فتنے بغیر تحقیق کے چلانے سے ہوتے کہ کوئی بات سن لی، اب میں کیسے اس کو پہنچا دوں، کیسے پھیلا دوں، کسی کے بارے میں ذکر کرتی کہ بات کسی بھی طرح میں پھیلا دوں، پھر ان لوگوں کو آگے کرے کہ بہت بڑا جانکار. ایسا نہیں، بالکل تم کو یقینی معلوم نہ ہو تب تک مت لو، بلکہ جو باتیں یقینی معلوم ہیں کہ کوئی مومن کا عیب، کسی کی برائی آپ کو معلوم ہے، فرمایا کہ اگر تم اس کو چھپائے، ایک مومن کی برائی معلوم ہو گئی، اس کو چھپا دیا، اس کی لاج رکھنی تم نے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ تمہارا عیب چھپائے گا بڑے مجمع میں اور تمہاری لاج رکھنے میں. تو کسی کی برائی معلوم ہو تو جہاں تک وہ اس کو چھپاؤ، اس کا حساب لینا اللہ کا کام، میرا اور تمہارا کام نہیں ہے کسی کا حساب لینا. ہم سے یہ کام اللہ نے نہیں چاہتا کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ کیا کرتا ہے، یہ کیوں ایسا کرتا ہے، وہ کیوں ایسا کرتا ہے. ہاں حکمت کے ساتھ امر بالمعروف کرنا، نہی عن المنکر کرنا، یعنی تبلیغ کرنا. اور تبلیغ کا طریقہ کیا ہے؟ سامنے والے کا اکرام. ہم روزانہ سنتے اکرام مسلم، نمبر کے اندر اکرام مسلم، تو اس کا اکرام ملحوظ رکھتے ہوئے یہ نہ سمجھوں کہ میں جانتا ہوں کہنے والا
میں کہنے والا بہت اللہ والا ہے اور وہ گنہگار ہے، نہیں، وہ ایمان والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں اس کا مقام مجھ سے زیادہ ہو۔ لوگ ظاہر میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کہنے والا ہے اللہ والا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا مقام کہنے والے سے اونچا ہو۔ وہ بھی تو ایمان والا ہے، وہ بھی تو آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کو مانتا ہے، تو اس کے احترام کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ تو کہاں یہ کہا رجمت الغیب ویقولون، آخری بات پھر کہی ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا۔ اور یہی بات حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی بات صحیح ہے، اور بہت ساری یعنی روایت سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ 7 ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ واقعہ جب اتنا جانا پہچانا نہیں تھا تو لوگ اندازہ لگاتے تھے، تو فرمایا اس طرح اندازہ لگانا درست نہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، لوگ کہتے ہیں کہ وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ، آپ کہہ دو کہ میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے۔ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھائی اور اس امت کے سب سے بڑے مفسر حضرت ابن عباس، جن کا مزار طائف کے اندر ہے، طائف میں ان کا مزار ہے اور وہاں جامع ابن عباس ایک مسجد بنی ہوئی ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو بہت کم لوگ ان کی تعداد کو جانتے ہیں، ان میں سے ایک میں بھی ہوں، میں کہتا ہوں کہ وہ 7 تھے۔ تو یہ عیسائیوں کے یہاں بھی جو واقعہ چلا ہے اس میں یہی واقعہ آتا ہے، کیول سلیپر یعنی 7 سونے والوں کا واقعہ۔ وَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا۔ اب درمیان میں اس واقعے کے بارے میں ایک اہم نصیحت آ رہی ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم۔ یا اللہ رمضان کے بابرکت دن چل رہے ہیں، یا اللہ ان دنوں کی برکت ہم سب کو عطا فرما، ہم پر تیری رحمت نازل فرما، تیرا کرم نازل فرما، تیرا فضل نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما، یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں سے ہم سب کو ڈھانپ لے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، تمام غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تیرے کلام کی محبت کے اندر اس کو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ یا اللہ قرآن کی محبت ہم کو نصیب فرما، اس کی عظمت نصیب فرما، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حلال روزی عطا فرما، یا اللہ حرام سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ حرام سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما، انہیں ان میں سے جو دنیا سے چلے گئے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے رشتے داروں کی مغفرت فرما، یا اللہ ان میں سے جو چلے گئے ان کو جنت میں بہترین درجہ عطا فرما۔ یا اللہ ہم پر جن لوگوں نے احسان کیا، جن علماء نے احسان کیا، یا اللہ جن بڑوں نے ہم پر احسان کیا، یا اللہ جنہوں نے ہمیں اچھی باتیں سکھائی، یا اللہ ان میں سے جو اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان تمام کی مغفرت فرما۔ یا اللہ مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک ہو کر رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ آخرت کا خوف نصیب فرما، آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جھوٹ سے حفاظت فرما، بے ایمانی سے حفاظت فرما، حسد سے حفاظت فرما۔ یا اللہ تمام دن کی برائی،
دل کی بیماریوں سے حفاظت فرما، یا اللہ ظاہری بیماریوں سے حفاظت فرما، یا اللہ تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہم سب کو تندرستی عطا فرما، یا اللہ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ صحت کے ساتھ تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير برحمتك يا ارحم الراحمين۔